بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دن تک نار نمرود میں رہنے کے بعد جب اس سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس اور خوبصورت لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواہشمند ہیں، لیکن وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی۔ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن گزر گئے ہیں، لوگ مسلسل اسی میدان کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو آپ علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ اسی میدان کی ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہوئی، تمام لوگ حاضر ہوئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خادمائیں لے کر تاج زریں سر پر رکھ کر نقاب چہرے پر ڈال کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور تاج زریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود جا کر تخت پر بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے دیکھ لیا، مگر مرد غریب ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی خوشی یہ شادی وقوع پذیر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی تو ہو چکی، لیکن وہ توحید کا پرچار کرنے والے تھے اور قوم کے لوگ نمرود کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اب اس علاقے میں ان کا رہنا مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوران ہجرت رستہ میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ اور آپ کی زوجہ ایسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ جہاں ایک جابر ظالم شخص مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ اس کے سوال پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت سارہ کے پاس آئے اور ان کو کہا، اگر اس ظالم کو پتہ چل گیا کہ تم میری زوجہ ہو تو وہ جبرن تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ اگر وہ تم سے سوال کرے تم اس کو خبر دے دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو اور روئے زمین پر اس وقت میرے اور تمہارے بغیر کوئی مومن نہیں ہے۔ اس ظالم نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے پاس اپنا قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع فرما دی۔ جب حضرت سارہ اس ظالم کے پاس پہنچی، اس نے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ پاگلوں کی طرح گھومنے لگا، اس کا گلا گھٹنے لگا اور منہ سے جھاگ بھی بہنے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ کو کہا، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے پھر دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو۔ اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک روم کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا وہ قید تھی۔ اس ظالم نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت سارہ کو بطور خادمہ دے کر واپس لوٹا دیا۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ واپس آئی، آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیسا حال ہے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اسی کے سینے پر لوٹا دیا ہے، یعنی وہ ذلیل ہوا اور اس نے مجھے ہاجرہ بطور خادمہ پیش کی ہے۔ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا۔
بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے مسافروں اور غرباء کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کی تھی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت ہاجرہ کی شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت سے نوازا تھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بطن اثر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کو بھی بیٹے کی بشارت سے نوازا تھا۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت ہی تعجب ناک بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تیرے رب کے لیے یہ ایسا کرنا نہایت ہی آسان کام ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد جناب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کے 13 سال بعد جناب اسحاق کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت امتحانوں کے اندر گھری رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غیرت کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ جہاں آج زمزم ہے۔ وہاں ایک درخت تھا، اس وقت نہ مکہ تھا نہ ہی کوئی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں، یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے؟ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر گویا ہوئے اور فرمایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلا کی مانند نظر آتی تھی اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ ختم ہوا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئی اور دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا تھا۔ بچہ بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کی یہ حالت ماں سے دیکھی نہ گئی۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا کچھ نشان مل جائے یا کوئی انسان نظر آئے جس سے کچھ پانی میسر آ سکے۔ وہاں کچھ نظر نہ آنے پر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں اور کبھی درمیان میں نشیبی جگہ پہنچتی ہیں۔ اسی کشمکش کے اندر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہیں اور کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں اور کبھی اپنے لخت جگر کو دیکھنے واپس آتی ہیں۔ اسی حالت میں 7 چکر لگا دیتی ہیں۔
آخری مرتبہ مروا پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش خیال، کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا، اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھا کہ بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی اور وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زمزم یعنی رک جا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دیتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ ناظرین محترم، اس پانی کو پینے کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی اس قابل ہو چکی تھی کہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے جرہم قبیلے کے گزر ہوا، جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، یقیناً یہاں کوئی پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک ننھا بچہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں پانی پینے میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا تھا۔ اسی جرم قبیلے کی ایک لڑکی کا نکاح بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔